بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تھر کے بھائیوں بہنوں، دیوالی مبارک۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ایک بار پھر میں اپنے تھر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دیوالی منا رہا ہوں۔ یہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی برابری میں یقین رکھتی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں برابری کی سیاست سکھائی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں ایک ساتھ چلنے کی سیاست سکھائی ہے۔ ہم رنگ اور نسل میں، نہ مذہب میں، کسی بھی فرق میں یقین نہیں رکھتے۔ ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک ہی رہیں گے۔ کچھ ایسے قوتیں ہیں جو تقسیم کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، جو نفرت کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس تقسیم اور نفرت کی سیاست کو رد کیا ہے، اور اس کے سب سے بڑا ثبوت میرے تھر پارکر کے عوام ہے۔ جب میں ملک کا تاریخ میں سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا تو جہاں میں جاتا تھا میں اپنا تھر پارکر کا ذکر کرتا تھا کہ جو پاکستان کے بارے میں ایک غلط فہمی بین الاقوامی میڈیا میں موجود ہے، اس کا جواب میرے تھر پارکر کے عوام ہے۔ میں جب بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ بھارت پہنچا تھا آپ کا نمائندگی کرنے کے لیے، تو وہاں بھی مجھے اپنا تھر پارکر یاد آیا، اس لیے کہ وہاں جو مودی سرکار کی حکومت ہے، جو مودی سرکار کا جماعت ہے، وہ بھارت کی کسی بھی اقلیت کا نہ ان کا نمائندگی ان کا جماعت میں ہے، اور نہ ان کا نمائندگی ان کا سیاست میں ہے، ان کا پارلیمان میں ہے، تو کہیں نہیں ہوتے۔ تو میں بھارت میں جا کے اپنا مہیش ملانی کا ذکر کرتا تھا کہ یہ
پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخ رقم کیا ہے کہ مہیش ملانی صاحب پاکستان کا جنرل سیٹ پہ نیشنل اسمبلی پہ منتخب ہوا میرا امیدوار ہے. اور بھارت کے سرزمین پہ کھڑا ہو کے میں نے ان سے سوال کیا کہ مودی جی مجھے دکھائے یا اپنا پارلیمان میں اس نے اگر کسی ایک جنرل اسمبلی کی سیٹ اپنا بھارت میں جو مختلف اقلیت کے کمیونٹیز ہیں ان میں سے ایک بھی مودی سرکار کا جماعت کا نمائندگی نہیں کر سکتے تو جو پاکستان کو ایک انتہا پسند ممالک کی طرح دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں جو پاکستان کا کردار کشی کرتے ہیں ان کا جواب پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کا جواب تھر پارکر کے عوام ہے مودی سرکار کو جواب پاکستان پیپلز پارٹی کے تھر کے چیالے ہیں. میں آج اس خوشی کے موقع پہ آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن سکیڈول تو ابھی تک نہیں آیا. ہمارا جو الیکشن کیمپین ہے الیکشن سکیڈول آنے تک تو وہ باقاعدہ شروع بھی نہیں ہوا ہے مگر جس جوش اور جذبہ اور جس تعداد میں آپ یہاں آج موجود ہو آپ نے تھر پارکر کا فیصلہ سنا دیا ہے. فیبری 8 کو انتخاب کا دن ہوگا اور اس دن پہ انشاءاللہ تعالی میرے تھر پارکر کے بھائی میرے تھر پارکر کے بہنوں اسی تعداد میں اسی جوش میں اسی جذبہ کے ساتھ نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی تیر کی جیت ہوگی انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی انشاءاللہ تعالی عوام کی جیت ہوگی. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور قائد عوام کا دیا ہوا منشور ہے. چند بنیادی اصول ہے کہ ایک اسلام ہمارا دین ہے دو کہ جمہوریت ہمارا سیاست ہے مساوات ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نعرہ تو وہی ہے
جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے لگایا تھا، اور جو اس کے بعد 30 سال کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی نعرہ کے مطابق سیاست کی، اسی نعرہ کے مطابق حکومت کی، اور وہ نعرہ جتنا تب اس کا اثر تھا، جتنا 70 کے دہائی میں یا 90 کے دہائی میں اس کا ضرورت تھا، آج اس کا زیادہ ضرورت ہے۔ وہ نعرہ کیا ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا نعرہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جب تک غربت ہے، جب تک بے روزگاری ہے، جب تک مہنگائی ہے، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ رہے گا، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ رہے گا، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور رہے گی۔ مگر اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ 2024 کا الیکشن میں پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بھی کہنا چاہوں گا کہ تھرپارکر پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، تھرپارکر پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہے، تھرپارکر پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکردگی ہے۔ آئے پوچھے اس ریگستان میں رہنے والے لوگوں سے کہ پی پی حکومت سے پہلے اس ریگستان میں نہ ہمارے پاس اتنا سڑکیں تھے، نہ ہمارے پاس ایئرپورٹ تھا، نہ ہمارے پاس تعلیم کے ادارے تھے، نہ ہمارے پاس صحت کے ادارے تھے، نہ ہمارے پاس روزگار کے موقع دیے جاتے تھے۔ مگر جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی، وہ صدر زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تھر بدلے گا پاکستان کا دعویٰ نہ صرف دعویٰ کر دیا مگر یہ ثابت کر دیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 90 کے دہائی میں تھر کول کا خواب دیکھی تھی، اور وہ خواب ہم نے جا کے اب اپنے حکومت میں اس پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پورا تھرپارکر کی شکل بدلی ہے، تھرپارکر کی معیشت بدلی ہے، تھرپارکر کی انفراسٹرکچر بدلی ہے۔ صرف ایک تھر کول بلاک 2 سے تھرپارکر کے عوام کو 20,000 صرف اور صرف تھر بلاک 2 سے روزگار کے موقع یہاں کے عوام کو ایک تھر بلاک 2 کا اس سے ملتا ہے۔ تھر بلاک 1 پہ بھی کام شروع ہوا ہے، اس سے بھی یہاں کے عوام کا تو روزگار کے موقع، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا کام
جاری رہے گا، اور جس طریقے سے یہ پہلے بلاک 1 نے اور بلاک 2 نے موقع دیے ہیں، آگے جا کے جو مزید کام کریں گے اس سے سب سے پہلے یہاں کے مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے گا۔ جب میں کہتا ہوں کہ تھر پارکر میرا منشور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا یہاں کا کارکردگی ہے، یہاں کا محنت ہے، اس پہ میں فخر کرتا ہوں، اور اس حد تک فخر کرتا ہوں کہ ملک بھر میں اپنا الیکشن یہاں کا کارکردگی پہ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بہت کچھ کرنا باقی ہے، بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے محنت کریں گے، میں اور آپ مل کے جد و جہد کریں گے، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نامکمل مشن کو ہم مل کے مکمل کریں گے۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے، ایسا کوئی سیاسی جماعت جس کا میں ذکر کروں اور کہوں کہ یہ میرا مخالف ہے۔ میں قائد عوام کا نواسا ہوں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں۔ میرا مخالف غربت ہے، میرا مخالف بے روزگاری ہے، میرا مخالف یہ مہنگائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا اور آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس غربت کا بھی مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس بے روزگاری کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ روزگار جو آپ کا حق ہے، جو میرا نوجوان بھائی بہنوں کا حق ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی دلوا سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ غربت کا مقابلہ کرنا تو میرا خاندان تین نسلوں سے ہم یہ جد و جہد لڑ رہے ہیں۔ قائد عوام نے اپنا دور میں جو اصلاحات کرنے تھے اس کے مطابق مزدور کو طاقتور بنا دیا، کسان کو ہاری کو طاقتور بنا دیا، غریب کو طاقتور بنا دیا۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اسی سلسلے کے آگے لیتے ہوئے نہ صرف نوجوانوں کو، میرے بھائیوں کو روزگار کے مواقع، مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس بات پہ یقین رکھتی تھی کہ مرد بھی کام کریں گے اور عورتیں بھی روزگار کر سکتی ہیں، عورتیں بھی کما سکتے ہیں۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے بھائیوں کو بھی روزگار پہنچائیں گے اور اپنے بہنوں کو بھی روزگار دلوائیں گے۔ اور یہ میرا نہ صرف ایک نعرہ ہے، میں نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ میرے تھر پارکر کے بہنیں میرے گواہ ہے کہ پی پی کی حکومت سے پہلے تھر پارکر میں کسی کو روزگار کا ملنا تو دور کی بات، ہم نے تھر پارکر کے عورتیں کو، میرے بہنیں کو تھر کول میں روزگار دلوائے ہے۔ وہ نہ صرف تھر کول کے سب سے پہلا خاتون انجینئر
थर पार्कर से ताल्लुक रखती है, मगर इंजीनियर से लेके मेरे जो वो थर कोल के ट्रक्स चलाते हैं वो भी हमारे बहने हैं, वो भी इस मंसूबे का फायदा ले रहे हैं। इसी सिलसिला को आगे लेके चलते हुए जो आजकल का मसाइल है, जो आजकल का मुआशी बहरान है, जो आज का मुआशी मुश्किलात है, उसका हल इंशाअल्लाह ताला मैं और आप ही निकाल सकते हैं। हम जानते हैं, हमारा मंशूर में, हमारा नजरिया में इन मसले का हल है। पीपल्स पार्टी का ख्याल में, पीपल्स पार्टी का नजरिया के मुताबिक आपने पसमानदा तबकात का ख्याल रखना है, कमजोर तबकात का ख्याल रखना है, गरीबों का ख्याल रखना है। जब उनका जेब में पैसा आएगा, जब अवाम का जेब में पैसा जाता है तो पूरा मईशत का फायदा होता है। जब हम दूसरी जमातों की तरह सिर्फ अशराफिया को, सिर्फ चंद खानदानों को, सिर्फ एक मखसूस तबका को फायदा पहुंचता है तो उनका मईशत चलता है, मगर मुल्क का मईशत नहीं चलता। मुल्क का मईशत सिर्फ तब चलता है जब आपके बच्चों को रोजगार मिले, जब आपके औरतों को भी रोजगार मिले, जब 5 साल के अंदर ही अंदर हम कम से कम तनख्वाह को इंशाअल्लाह ताला दुगनी करेंगे। इसी तरीके से हम महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सदर जरदारी का तोहफा था, जो आज तक हमारा गरीब तरीन औरतों तक, उनके घरों तक माली मदद मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हुकूमत बनने वाली है, आपकी हुकूमत मुल्क भर में होगी इंशाअल्लाह ताला। और जैसे माजी में हमने इसी किस्म के इनकलाबी प्रोग्राम्स लेकर आए हैं, जिसका फायदा किसी अमीर आदमी को नहीं, जिसका फायदा अशराफिया को नहीं, मगर जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी तक है। जैसे हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हमारा 1-2 मंसूबे ऐसे होंगे। एक जो हमारा हारी कार्ड होगा, और हारी कार्ड हम वैसे बनाएंगे जैसे हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कार्ड बनाया था, और इसके थ्रू हम डायरेक्ट अपने हारियों तक, अपने किसानों तक उनको मदद पहुंचाएंगे। आगे जाके जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत है और हुकूमत ने किसी चीज का, खाद का या बीज का या किसी चीज का मदद देना है, सपोर्ट देना है, तो इंशाअल्लाह ताला वो मदद मेरा हारियों तक, मेरे किसानों तक, उनके जेब में सीधा जाएगा, किसी बड़े बड़े मिल के मालिक के पास या किसी इंडस्ट्री के पास हम वो सब्सिडी इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। दूसरा, कायदे अवाम ने मेहनत कशों के लिए और मजदूरों के लिए इस्लाहात लेकर आए। हमने उस सफर को आगे लेना है। जिससे चाहे वो उनके बच्चे की तालीम हो, उनके अपने उनका खानदान से या आपका उनका अपना इलाज हो, मुख्तलिफ तरीके से जो हमने मदद पहुंचाना है इंशाअल्लाह ताला अपने मजदूरों तक, ताकि वो अपना मेहनत कर सके, अपना काम कर सके, और उनका बच्चा का तालीम का जिम्मेदारी मेरा होगा। उनके नौजवानों का तालीम का जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। वो बीमार हो तो उनका इलाज भी वो हमारा जिम्मेदारी होगा, ताकि वो मेहनत कर सके, वो अपना मजदूरी चला सके, अपने लिए कमा सके, मुल्क के लिए कमा सके। ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मजदूर कार्ड लेकर आ रही है,
اس مزدور کارڈ کے مطابق جو مزدور محنت کرتے ہیں ان کو یہ تمام کے تمام فائدہ ڈائریکٹ ان کے پاس جائے گا، کسی تھرڈ پارٹی کے پاس نہیں، سیدھا ان کے پاس، تاکہ وہ اپنے بچے کے، اپنے خاندان کا خیال رکھ سکے۔ اور یہ صرف ان کے لیے نہیں جو حکومت میں کام کرتے ہیں یا بڑے بڑے ادارے میں کام کرتے ہیں، جو سیلف امپلائڈ ہے، جو کھیت مزدور ہے، جو گھروں میں کام کرتے ہیں، جو دکانیں میں کام کرتے ہیں، یہ تمام میرے مزدور بھائی بہنوں کے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے ایسے کام کیا ہے اور یہی طریقہ ہے۔ اسی قسم کا انقلابی کام کرنا پڑے گا جس سے ہم جو پسماندہ طبقات ہے، حکومت نے ان کا پورا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہم اس مشکل وقت سے، اس معاشی بحران سے مقابلہ بھی کریں گے اور ساتھ مل کے اپنے عوام کو ریلیف پہنچائیں گے۔ ساتھیوں، پاکستان کے انتخابات آ رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ یہ الیکشنز لڑ رہے ہیں۔ میں نہ دائیں بائیں دیکھتا ہوں، میں پاکستان کی عوام کی طرف دیکھتا ہوں، میں آپ ہی سے طاقت لیتا ہوں، آپ کی طاقت سے پھر آگے جا کے سیاست کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام پہ اپنا بھی قسمت، اپنا بھی مستقبل میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ آپ یہ فیصلہ کریں گے۔ آپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو چنیں گے تو ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کسی اور کا فیصلہ کرتے تو وہ بھی ہم مان جاتے، مگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ فروری میں کافی جماعتوں کے لیے پاکستان کے عوام سرپرائز دیں گے۔ یہ جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے منصوبے بنا رہے ہیں، جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے ابھی سے اپنا الیکشن ریزلٹس ڈکلیئر کروا رہے ہیں، ان کے لیے پاکستان کے عوام 8 فروری کو جواب دیں گے۔ اور پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کے عوام کسی سازش کو قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان کے عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راج اب بھگتا ہے، اب آگے جا کے ہمیں کوئی سلیکٹڈ راج قبول نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام جب فروری 8 کو الیکشن کے لیے نکلیں گے تو ان کے سامنے 2-3 جماعتوں کا چوائس ہوگا۔ ایک ان کا وہ تحریک انتشار جنہوں نے مئی 9 کو ہمارے ادارے پہ حملے کیے، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، جو یہاں کے بارے میں کہتے تھے ان کا وزیر اعظم کہ یہ تو علاقہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو عوام ہمارا نہیں ہے، اس کو تو
पाकिस्तान की आवाम भी इंशाअल्लाह ताला रद्द करेंगे, इंशाअल्लाह ताला। तो दूसरी तरफ हमारे वो दोस्त है, याद है ना हमारे दोस्त, वो भी लड़ रहे हैं, उनका हक है। मगर अगर वो समझते हैं कि वो तरीके इंसाफ को नकल करके इलेक्शंस लड़ सकते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम फरवरी 8 को उनको भरपूर जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। फरवरी 8 को पाकिस्तान महंगाई लीग को हम हरवाएंगे, तीर को जितवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी अगर साथ है तो हम कायदे अवाम की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। अगर आपके साथ है तो इंशाअल्लाह ताला हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। अगर सदर जरदारी की मेहनत की वजह से चंद महीनों के लिए उनका वजीर आजम बन सकता है, तो इस दफा सदर जरदारी की मेहनत से इंशाअल्लाह ताला जी आला भी वजीर आजम, जी आला भी वजीर आला, और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा नामुकम्मल मिशन है, जो हमारे शहीदों का नामुकम्मल मिशन है, वो इंशाअल्लाह मैं और आप मिलके मुकम्मल करेंगे। हम ये जो पुराना रवायती सियासत है, जो पुराना सियासतदान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान के अवाम उस रवायती सियासत को रद्द करेंगे, उन सियासतदानों को रद्द करेंगे, उस नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द करके तीर को जितवाएंगे, अवामी राज कायम करेंगे और हम मिलके हुकूमत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर दिवाली मुबारक। जिए भुट्टो।